الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد میرے بھائی اس ملک میں اس بات کا اعلان کر دیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق ایسی محبت اور عقیدت کا تعلق ہے کہ ہم کسی بھی قیمت پر حضور کی شان اقدس میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے باپ دادا نے وقف جائیدادوں کی شکل میں جو سرمایہ اس ملک میں چھوڑا ہے، ہم اس سرمایے کے سلسلے میں بھی حکومتی مداخلت برداشت نہیں کریں گے۔ حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ ہمارے باپ دادا کا دیا ہوا سرمایہ وہ غصب کر لے، اس پر ناجائز قبضے کر لے۔ ہماری لاکھوں ایکڑ زمینیں جا چکی ہیں، جو باقی بچی ہوئی جائیدادیں اور زمینیں اب ان کو بھی ہڑپنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمیں اور انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے بینر تلے پوری قوت اور طاقت کے ساتھ یہ اعلان کرنا چاہیے کہ جب تک اس سرزمین پر کلمہ گو مسلمان باقی ہیں وہ اپنی مسجدوں اور مدرسوں میں مداخلت برداشت نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ وقف جائیدادیں ہیں کیا؟ اسے آپ سمجھ لیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ ہمیں بتایا گیا کہ اگر تم اللہ کی راہ میں کچھ دو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو اس پر اجر عظیم عطا کرے گا۔ مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کے حاصل کرنے کی غرض اپنی محنت کی کمائی اللہ کی راہ میں دی۔ یہ جو وقف جائیدادیں ہیں یہ وہی ان کی ملکیت کی چیزیں ہیں جو انہوں نے رضا الہی کے لیے اللہ کے راستے میں دے دی۔ اور اس حقیقت کو نہ بھولیے کہ اس ہوئے زمین پر مسلمان وہ واحد قوم ہے کہ جو اپنی محنت اور حق حلال کی کمائی اس کو شادہ دلی اور فراخی کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے علاوہ کوئی اور قوم ایسی نہیں ہے جس میں انفاق کا خرچ کرنے کا وہ جذبہ ہو جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ یہ مسجدیں، یہ مدرسے، یہ یتیم خانے، یہ ہمارے فلاحی تعلیمی ادارے، یہ سب انفاق فی سبیل اللہ کے جذبے کی نشانیاں اور علامتیں ہیں۔ اور آج وقف امینڈمنٹ بل کے ذریعے انہی وقف جائیدادوں پر خطرے کی تلوار لٹکائی جا رہی ہے۔ قانون کے نام پر لاقانونیت کا راستہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ بار بار یہ کہنے کے باوجود کہ مسلمان اپنی وقف جائیدادوں کی حفاظت کے لیے اس قانون کو کافی سمجھتے ہیں جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، وقف امینڈمنٹ بل کا شوشہ لایا گیا اور زبردستی اس کو مسلط کیا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے تدبیریں ہیں، منصوبے ہیں، سازشیں اور کاوشیں ہیں، لیکن تدبیریں کرنے والے یہ بھول گئے کہ دنیا کے انسان بھی تدبیریں کرتے ہیں اور اللہ بھی تدبیر کرتا ہے، اور اللہ کی تدبیر ہر ایک کی تدبیر پر غالب آتی ہے۔ قرآن میں اعلان کیا گیا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ انہوں نے بھی تدبیریں کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ جب اللہ تدبیر فرماتا ہے تو پھر کسی کی تدبیر کارگر نہیں ہوتی، کسی کی سازش، کسی کی قوت، کسی کی حکومت، کسی کا اقتدار کام نہیں آتا۔ جب اللہ کے عذاب کا کوڑا برستا ہے تو فرعون جیسا ظالم و جابر بھی روئے زمین سے مٹایا جاتا ہے۔ جا اور غریبہ پہ نظر ڈال، بعبرت کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت۔ کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، پوچھ کہاں ہے وہ تیری شان حکومت، کل تک جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے، بولے کاسے سر تیرا تاج کہاں ہے۔ شفاف سیاست
زندہ باد۔ میرے بھائیوں، آپ اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر وقف امینڈمنٹ بل منظور ہو جاتا ہے خاکم بدہن خدا نخواستہ، تو پھر آپ کی مسجد، آپ کا مدرسہ، آپ کا یتیم خانہ، آپ کی درگاہ، آپ کی خانقاہ، آپ کے تعلیمی فلاحی ملی ادارے سب معرض خطر میں آ جائیں گے۔ کسی بھی وقت کوئی کارروائی ہوگی، یاد رکھیے یہ مساجد عبادت گاہیں ہیں جہاں اللہ کے آگے سر جھکایا جاتا ہے، اور مدارس وہ کارخانے ہیں جہاں بہترین انسانوں کو تیار کیا جاتا ہے۔ مساجد اور مدارس کے سلسلے میں ہم کوئی مصالحت نہیں کر سکتے۔ مدارس اسلامیہ ہی وہ کارخانے ہیں جنہوں نے اس ملت اسلامیہ کی فلاح و بہبود کے لیے تن من دھن کی اور جان کی بازی لگانے والے اکابر بزرگان دین کو تیار کیا، کھڑا کیا۔ مدارس اسلامیہ ہی کے ذریعے ملت اسلامیہ کو مولانا قاسم نانوتوی جیسا حجت الاسلام ملا۔ آپ خود اپنے دل سے پوچھئے کہ اگر ملت اسلامیہ ہندیہ کو قاسم نانوتوی جیسا حجت الاسلام، رشید احمد گنگوہی جیسا فقیہ النفس، اشرف علی تھانوی جیسا عظیم مرشد، محمد علی مونگیری جیسا صاحب روحانیت انسان، اور علامہ انور شاہ کشمیری جیسا خاتم المحدثین، احمد علی لاہوری جیسا عظیم مفسر، فخر الدین احمد جیسا عظیم استاد المدرس ملا، وہ کس درسگاہ سے ملا؟ اسی مدرسے سے ملا، مدرسے کی چٹائیوں سے ملا۔ کون تھا وہ شخص جو انگریز کی عدالت میں کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا تھا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام، اور انگریز جج نے جب یہ کہا کہ اس فتوے کی سزا جانتے ہو، تو اس شخص نے اپنی گٹھری جج کے ٹیبل پر رکھ دی اور کہا کہ میں دیوبند سے جب چلا تھا تو اس گٹھری میں اپنا کفن لے کر آیا تھا کہ اگر بغاوت کے جرم میں مجھے پھانسی پر لٹکایا جائے تو مجھے انگریزوں کا ناپاک کفن بھی گوارا نہیں ہے۔ یہ شخص تھا حسین احمد مدنی، جس کو مدرسے کی چٹائیوں نے تیار کیا۔ علماء عظیمت، علماء حق، علماء اسلام، مدارس اسلامیہ نے کیسے قیمتی افراد تیار کیے۔ یو پی کا قصبہ ہے کاندھلا، وہاں انگریزوں کے زمانے میں ایک زمین کے بارے میں آپس میں انتشار ہوا، جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی۔ ہندو بھائی کہتے تھے ہماری زمین ہے مندر بنائیں گے، مسلمان کہتے تھے ہماری زمین ہے مسجد بنائیں گے۔ مقدمہ لمبا ہوتا جا رہا ہے، فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ انگریز جج نے کہا کوئی ایک ایسا آدمی بستی کا لے آؤ جس کی بات پر ہندو بھی متفق، مسلمان بھی متفق، اور پھر دونوں طرف کی بات سن کر اس شخص نے، انگریز جج نے، اس علاقے کے بہت عظیم عالم اور بزرگ مولانا الہی بخش کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کو برسر عدالت بلایا۔ انگریز سے وہ ایسی نفرت کرتے تھے کہ انگریز کا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے، منہ پھیر کر آئے۔ انگریز جج نے کہا آپ کی رائے پر یہ معاملہ رکا ہوا ہے، آپ جو فیصلہ کریں گے وہی فیصلہ میں لکھ دوں گا اور وہ نافذ ہوگا۔ آپ بتائیے زمین ہندوؤں کی ہے یا مسلمانوں کی؟ اس شخص نے کیسا جواب دیا؟ کہنے لگے مسلمان مجھ سے یہ توقع رکھتے ہوں گے کہ میں یہ کہوں کہ یہ زمین مسلمانوں کی اور یہاں مسجد بنائی جائے، لیکن عدالت برسر عدالت میں کہتا ہوں کہ حق اور انصاف کی گواہی یہ ہے کہ یہ زمین ہندو بھائیوں کی ہے، ان کو دے دی جائے، وہ جو چاہیں یہاں بنائیں۔ آپ اندازہ کیجئے لوگ شتر اور حیران ہیں، لیکن انگریز جج پکار اٹھا کہ لوگوں سنو، آج اس مقدمے میں مسلمان ہار گئے مگر اسلام جیت گیا۔ مذہب اسلام۔ یہ مفتی الہی بخش کاندھلوی اسی مدرسے کے تیار کیے ہوئے تھے۔ مدارس اسلامیہ ہمارا قیمتی سرمایہ ہے، اور ملت اسلامیہ کے ہر شعبے کو اگر کہیں سے پانی مل رہا ہے وہ مدرسے ہیں، اور وقف جائیدادوں کی شکل میں یہ مدرسے قائم ہیں۔ اس لیے اوقاف کا تحفظ ہر قیمت پر ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔
آل انڈیا مسلم پرسنل اللہ بورڈ جو مسلمان ہند کا سب سے متحدہ مشترکہ پلیٹ فارم ہے، اس نے اسی لیے اوقاف کے سلسلے میں بہت صاف موقف اختیار کیا ہے اور حکومت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر یہ کہا ہے کہ اوقاف کے سلسلے میں آپ کی کارروائی، آپ کی مداخلت، آپ کی طرف سے کی جانے والی حرکتیں قابل قبول نہیں ہیں۔ اوقاف جائیدادوں کی حفاظت کے لیے مسلم پرسنل لاء بورڈ نے ملت اسلامیہ کو آواز دی، اور آج میں آپ سے یہ کہنے میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ ملت اسلامیہ ہندیہ بیدار ملت ہے کہ جس نے 4.25 کروڑ کی تعداد میں ای میل بھیج کر بتا دیا کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے سو تو سکتے ہیں، مردہ نہیں ہو سکتے۔ ہم نے اپنی رائے پوری طاقت کے ساتھ پورے ملک کے سامنے رکھ دی کہ ہم اوقاف کی حفاظت کے لیے ہر سطح تک جا سکتے ہیں۔ ملت اسلامیہ ہندیہ کی قیادت کرنے والے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے صرف اوقاف کے سلسلے میں نہیں، جب مسلم پرسنل لاء پر یلغار ہوئی، اسی بورڈ نے آگے بڑھ کر حکومت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کی ہے۔ یہ حضرت مولانا شاہ محمد فضل الرحیم مجددی آج بورڈ کے جنرل سیکریٹری ہیں، ان کی قیادت اور حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی سربراہی میں یہ کارواں آگے تو بڑھ رہا ہے، مگر یہ ہمارے اکابر کا تسلسل ہے، بورڈ ان سے نہیں شروع ہوا۔ بورڈ کی قیادت ایسی عظیم قیادت رہی ہے جسے نہ خریدا جا سکتا تھا نہ جسے دبایا جا سکتا تھا۔ آپ کو میں یاد دلاؤں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جواں ہمت قائد اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے بانی حضرت مولانا سید منت اللہ رحمانی اس زمانے کے وزیر اعظم چندر شیکھر کے پاس بورڈ کو وقت لے کر گئے تھے، فسادات ہو رہے تھے۔ اس وقت اس وزیر اعظم نے کسی جھنجھلاہٹ میں کہہ دیا کہ کیا ہندو کیا مسلمان سب نے بھنگ کے کنویں سے پانی پی رکھا ہے۔ یہ آپ کے قائد کی حق گوئی تھی کہ اس نے وزیر اعظم کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر ہندو اور مسلمانوں نے بھنگ کے کنویں سے پانی پیا ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حکومت نے کس بھنگ کے کنویں سے پانی پی رکھا ہے۔ یہ ہے مسلمانوں کی قیادت، یہ ہے وہ چیز جس کو اقبال نے کہا تھا آئینے جواں مردہ حق گوئی و بے باقی۔ اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی، بک جانا، ڈر جانا، جھک جانا، مصالح کی وجہ سے پیچھے ہٹ جانا، سپر انداز ہو جانا کسی اور کا طریقہ ہو تو ہو، مسلمانوں کی قیادت کا کبھی طریقہ نہیں رہا۔ ہم عزم و ہمت کے ساتھ آگے بڑھنے والے لوگ، اور اگر آج ہمارے عزم و ہمت کی مثال دیکھنا چاہتے ہو تو فلسطینی مسلمانوں کی شکل میں دیکھو کہ 1.25 سال تک ظلم و جبر اور کرب کے مرحلوں سے گزرنے کے بعد بھی ان کی ہمت یہ ہے کہ ایک خاتون اپنے پہنوں میں اپنے شوہر کی لاش لے کر بیٹھی ہے، اپنی گود میں اپنے خون میں نہائے ہوئے بچے کی لاش لے کر بیٹھی ہے، اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتی ہے اور کہتی ہے اللہ میں اس پر بھی تیری تقدیر کے فیصلے سے راضی ہوں۔ یہ ہے وہ چیز جس کی وجہ سے آج دنیا حیرت زدہ ہے کہ یہ کون سی ہمت، کون سے استقلال ہے۔ آؤ راجستھان کے مسلمانوں، میں تمہیں اللہ کا قرآن سناؤں جو پکار پکار کر کہہ رہا ہے وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ یہ ہے اللہ کا پرشک و کلام، یہ کسی ساحر کی ساحری نہیں، کسی شاعر کی شاعری نہیں، کسی خطیب کی خطابت نہیں، کسی کاہن کی کہانت نہیں، یہ زبردست اللہ کا اتارا ہوا کلام ہے جو بیان کر رہا ہے کہ اہل ایمان جب اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں پھر کوئی قوت ان کو مغلوب نہیں کر پاتی، اور ایسے ہی جمنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اقبال نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا تھا یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، تو نیم ان کی
صحرا و دریا پہاڑ کی ہیبت سے سمٹ کر ہرائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ میرے بھائیوں، آج اگر آپ اس جذبے کے ساتھ یہاں آئے ہیں، میں آپ سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ ابھی تو جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کے پاس یہ بل ہے، اور جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کا جو رخ ہے، جو رویہ ہے، وہ سامنے آ رہا ہے۔ جس طرح کی چیزیں سامنے لائی جا رہی ہیں، اس سے بہت سے اندیشے اور شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ حکومت چاہے گی کہ من مانے طریقے پر اس بل کو ہم پر مسلط کرے، اس وقت مسلم پرسنل لا بورڈ آپ کو آواز دے گا اور آپ کو پکارے گا اور کسی بھی اقدام کی دعوت دے گا۔ آپ بتائیے کہ آپ بورڈ کی آواز پر لبیک کہیں گے؟ ہم تیار ہیں، تیار ہیں، تیار ہیں، تیار ہیں۔ آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے، جمہوریت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، اس ملک میں ہم جمہوریت کی بالادستی کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے حقوق کی بازیابی کے لیے ہر وہ طریقہ اختیار کریں گے جو اس ملک میں اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اس کا حق ہمیں دین نے بھی دیا، قانون نے بھی دیا، آئین نے بھی دیا، اور ہمارے حق کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ اور اپنے حق کی آواز اٹھانا اگر جرم ہے تو کان کھول کر سنو، یہ جرم ہمیں ایک بار نہیں 1000 بار کرنے کے لیے تیار ہے۔ تیار ہیں، تیار ہیں۔ میرے بھائیوں، میں اپنی گفتگو کے اختتامی حصے تک آ چکا، اور دیے گئے وقت میں اپنی بات میں مکمل کر لوں گا انشاءاللہ۔ آخری حصہ جو اس وقت مجھے آپ سے عرض کرنا ہے وہ یہ کہ اس ملک میں، اس سرزمین پر اگر ہمیں جینا ہے، عزت کے ساتھ جینا ہے، سر اٹھا کر جینا ہے، تو ہمیں 3 اصولوں کو اپنے سینے سے لگانا ہوگا۔ پہلی چیز وحدت و اجتماعیت، اپنے آپ کو متحد کرنا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ آؤ عہد کرو کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، جس کا قرآن نے اعلان کیا ہے۔ اور دوسری چیز، ہر قیمت پر اللہ کے پاک رسول کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اقتدار کے نقشوں میں کامیابی ہے، مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ حضور کے قدموں اور ان کی غلامی میں کامیابی ہے۔ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ یہ ہے وہ چیز، یہ ہے وہ نسخہ کیمیا جسے آپ کو اختیار کرنا ہوگا۔ اور تیسری چیز یہ کہ اپنی قیادت پر اعتماد کیجئے، بدگمانی، بدزبانی، شک شبے سے بالا تر ہو کر اپنی قیادت کی آواز پر لبیک کہیے۔ تھوڑے تھوڑے معاملات کی وجہ سے اپنی جماعتوں کو مطعون مت کیجئے، اپنی جمعیتوں، اپنے اداروں کو نشانہ نہ بنائیے۔ آپ کو اللہ نے اس ملک میں وہ قیادت دی ہے جو آج بھی سینہ سپر ہو کر ملت اسلامیہ کی حفاظت کے لیے تیار ہے۔ آج یہاں جلسہ ہو رہا ہے، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ، چاہے وہ جمعیت کے ہوں، چاہے مسلم پرسنل لا بورڈ کے ہوں، آج اسٹیج کی پہلی صف میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر کل یہ موقع آیا کہ قربانی دینے کی ضرورت پڑی تو سمجھ لیجئے کہ سینوں پر گولیاں کھانے والوں کی پہلی صف میں بھی ہمارے یہی اکابر ہوں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اس قیادت پر فخر کیجئے، اس قیادت کو مضبوط بنائیے، جہاں خامی و نشاندہی کیجئے، مگر قیادت کے قدموں سے قدم ملا کر آگے بڑھیے۔ کہنے والے نے کہا تھا یہ الگ بات ہے کہ چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں بڑے رہتے ہیں، ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کی ٹھوکر میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ آج اگر آپ یہاں سے وحدت اور اجتماعیت کا پیغام لے کر جائیں
تو ملک کے نازک حالات کے بدلتے دیر نہیں لگے گی، نور کی یہ کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی، رات تمہاری ہے تو کیا صبح ہماری ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔